بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ڈیلس امریکہ غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ غام صاحب شکریہ آپ کے وقت کا۔ کافی طویل تبادلہ خیالات کا سلسلہ جاری ہے۔ حدیث کے حوالے سے جو آپ کا نقطہ نظر ہے، جو کچھ اشکالات اعتراضات بالعموم ہمارے علماء کی جانب سے کیے جاتے ہیں، اور آپ کے موقف کو سمجھنے کی ایک طالبانہ کوشش بھی ہے، چاہتے ہیں کہ آپ اپنی باتوں کو مزید وضاحت سے بیان کریں، ان کی توضیح بھی ہو۔ یہ نکات زیر بحث آ چکے۔ آپ کا موقف واضح ہے کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر شرح و وضاحت کی کوئی دینی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے عائد نہیں کی تھی۔ قرآن مجید کی وہ دونوں آیات لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ سے کیا مراد ہے، اور پھر تعلیم کتاب سے کیا مراد ہے، یہ بھی زیر بحث ہے۔ موضوع کو آگے بڑھا کر آج ہم بہت ہی اہمیت کی حامل گفتگو کا آغاز آپ سے کرنے جا رہے ہیں، اور میں ہمیشہ کی طرح یہ چاہوں گا کہ ٹھنڈے دل و دماغ سے جس طرح آپ طالب علموں کا ہاتھ پکڑ کے ان کو سمجھاتے ہیں کہ بات ہے کیا، سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک اشکال ہے، ایک ابہام ہے جو بظاہر علماء کے دائروں میں پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے حدیث کی اس حیثیت کو واضح کرنے کے بعد چند جملے لکھے ہیں، وہ جملے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے۔ جملے یہ ہیں کہ اس دائرے کے اندر البتہ اس کی یعنی حدیث کی حجت ہر اس شخص پر قائم ہو جاتی ہے جو اس کی صحت پر مطمئن ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول و فعل یا تقریر و تصویب کی حیثیت سے اسے قبول کر لیتا ہے۔ اس سے انحراف پھر اس کے لیے جائز نہیں رہتا، بلکہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ کا کوئی حکم یا فیصلہ اگر اس میں بیان کیا گیا ہے تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ سوال آج کی نشست میں یہ ہے، ذمہ داری رسول اللہ پہ نہیں ہے، آپ نے بتا دیا، عنایت ہے آپ کی، لیکن دوسری طرف اتنا بڑا دعویٰ اور میرے ایمان کی بنیاد قرار دیا جا رہا ہے کہ مجھ تک بات پہنچے گی تو ماننا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ اس وقت تک جو کچھ ہم نے عرض کیا ہے اس کا ایک مختصر خلاصہ کر لیجیے۔ عام طور پر لوگ پیچھے کی پوری بات نہیں سن رہے ہوتے تو بعض جملوں سے غلط فہمی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یعنی بیان یہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ دین ہمیں دیا ہے اس کی بنا تو الہام فطرت پر ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے یہ عنایت فرمائی کہ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اس دین کی تمام تفصیلات بھی واضح کر دیں۔ یہ بات بھی ہم کئی مرتبہ بیان کر چکے ہیں کہ یہ تفصیلات دو صورتوں میں ہیں۔ ایک ایمان و اخلاق کے مباحث جن کو قرآن اپنی اصطلاح میں الحکمہ کہتا ہے، دوسرے شریعت۔ یہ سب پیغمبروں کی وساطت سے ملا ہے۔ پیغمبروں کا یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کے آخری پیغمبر ہیں۔ چنانچہ اب دین کا تنہا ماخذ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ یعنی وہ چیز جس کو آپ دین کہیں گے اس کے لیے آپ کو استدلال آپ ہی کی ذات سے کرنا ہوگا۔ دین کا تنہا مصدر اب آپ ہی ہیں۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ہدایت ودیت کی تھی وہ اپنے اجمال کو تفصیل میں تبدیل کر کے اب پیغمبر کی ہدایت بن چکی ہے۔ تو اب تنہا ماخذ کی حیثیت حضور کو حاصل ہے۔ اس حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو چیزیں دیں، ایک قرآن، دوسرے سنت۔ قرآن اللہ کی کتاب کی حیثیت سے دیا، یعنی اس کی نوعیت بالکل الگ ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ میں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا، جبریل امین نے اسی طرح اس کو اخذ کیا اور لفظ بلفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ بلفظ اس کو آگے لوگوں تک منتقل کر دیا۔ اور اب یہ ان کے اجماع اور تواتر سے نسلاً بعد نسل منتقل ہو رہا ہے۔ دوسری چیز سنت، میں نے اس کے بارے میں بتایا کہ یہ اصل میں کیا ہے، یہ پیغمبروں کی دینی روایت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو دین دینا شروع کیا تھا اس میں تمام عملی نوعیت کی چیزیں، عملی نوعیت کی تمام چیزیں وہ ایک روایت بن چکی تھی۔ روایت کو آپ سنت کے لفظ سے تعبیر کر لیں۔ یہ وہ ہدایت ہے کہ جو پیغمبروں کی ہدایت کی حیثیت سے قرآن میں اسی طرح بیان ہوئی، اور پھر کہا گیا کہ یہ پیغمبر ہیں جو یہ ہدایت لے کر آئے تھے، فَبِہُدَاهُمْ اقْتَدِیٰ، اب آپ ان کی ہدایت کی پیروی کریں۔ یہی ہدایت ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پس منظر میں دین ابراہیمی کی روایت کہلاتی تھی، کیونکہ سرزمین عرب میں اللہ کا حرم ابراہیم علیہ السلام نے بنایا،
اپنے بیٹے کو وہاں آباد کیا، تو یہ سب لوگ ان کی اولاد تھے اصلاً، دوسرے بعض قبائل بھی آئے لیکن اصلاً یہ لوگ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے جو دعوت پیش کی وہ ظاہر ہے کہ وہی دعوت تھی جو سب پیغمبروں کی دعوت ہے، جو سنت قائم کی وہی سنت تھی۔ یہ سنت بڑی حد تک زندہ تھی، اس پر لوگ عمل پیرا تھے، اس میں کچھ بدعتیں داخل ہو گئی تھیں، بعض چیزیں مردہ ہو گئی تھیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجدید کی، اس کی ترمیم و اصلاح کی اور اسے آگے جاری کر دیا۔ یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ یہ دین کا کانٹینٹ ہے، دین کے محتویات ہیں، یعنی قرآن پورا کا پورا اور سنت۔ اس کے لیے ہمیں رجوع کرنا ہے، یہ حضور نے ہمیں دے دیا۔ وہ چیز جو زیر بحث تھی وہ یہ تھی کہ پھر یہ روایتوں میں جو کچھ بیان ہوا ہے یہ کیا ہے؟ یعنی قرآن تو مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے ایک مصحف کی شکل میں مسلمانوں کے ہاتھوں میں موجود ہے، سنت ان کے اجماع اور تواتر سے اس امت کے تعامل میں موجود ہے اور سارا علم اس کو مانتا ہے۔ تو پھر یہ جو روایتیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں، پہلے یہ کہ یہ بیان ہی کیوں کرنی پڑی، یعنی لوگوں کو جمع ہی کیوں کرنا پڑا، ان کو لوگوں نے تصنیفات میں کیوں بدلا، اور پھر یہ کہ ان کی حیثیت کیا ہے۔ تو یہ جہاں سے آپ نے اقتباس پڑھا ہے وہاں میں نے یہ لکھا ہے کہ یہ دین میں کسی عقیدے یا عمل کا اضافہ نہیں کرتی، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ دین کے مشمولات یا محتویات میں اصلاً کوئی کمی بیشی نہیں کرتی، بلکہ یہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے تفہیم و تبیین ہے۔ کوئی بات سمجھائی ہے حضور نے، کسی سوال کا جواب دیا ہے، کسی اشکال کو دور کیا ہے، تو گویا یا قرآن سے متعلق کوئی بات سمجھائی ہے یا سنت کے بارے میں کوئی بات سمجھائی ہے۔ تو کیا چیز ہے یہ؟ تفہیم و تبیین، یعنی یہ سنت کی یا قرآن کی۔ اچھا، اس میں اگر اسوہ حسنہ پر عمل ہو رہا ہے تو وہ بھی آپ اگر غور کر کے دیکھیں تو ایک نوعیت کی عملی تفہیم ہے، یعنی اگر اس کو ہمارے زاویے سے دیکھیں، یعنی حضور تو اپنے زاویے سے اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے احسان کے درجے میں اس پر عمل فرما رہے ہیں، لیکن میرے لیے وہ بھی تفہیم بن جاتی ہے دیکھنے والے کے لیے۔ تو یہ اگر ایک لفظ میں ادا کریں تو سب تفہیم و تبیین ہے۔ اسی لیے اس تفہیم و تبیین کے ذیل میں وہ بحث پیدا ہو گئی جو ہم نے پچھلی نشست میں ختم کی ہے کہ کیا یہ تفہیم و تبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، آپ کی یہ منصبی ذمہ داری تھی؟ تو میں نے یہ بتایا کہ یہ ہرگز آپ کی کوئی منصبی ذمہ داری نہیں تھی، یہ آپ پر کوئی فریضہ نہیں عائد کیا گیا تھا، بلکہ یہ کام آپ نے رافت و رحمت سے کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت تھی، یعنی آپ نے اگر کسی چیز کو سمجھا دیا، بطور خود سمجھا دیا یا کسی کے سوال کے جواب میں سمجھا دیا۔ اب سمجھا دیا دو پہلوؤں سے ہوگا، یا متن کا مدعا سمجھایا جائے گا یا اصل کا اطلاق سمجھایا جائے گا۔ متن کے مدعا کو جب سمجھاتے ہیں آپ تو شرح پیدا ہوتی ہے، اور جب اصل کا اطلاق سمجھاتے ہیں تو فرع پیدا ہوتی ہے۔ ایک سے ہمارے وہ علوم پیدا ہوتے ہیں جن میں تفسیر کا علم ہے مثال کے طور پر، اور دوسرے سے وہ علوم پیدا ہوتے ہیں جن کو مثلاً آپ فقہ کہتے ہیں۔ تو یہ ساری تفہیم و تبیین بھی اگر آپ دیکھیں تو یا شرح ہوگی یا فرع ہوگی، جو کچھ بھی آپ بیان فرمائیں گے۔ یہ جو شرح اور فرع ہے اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ غور کر کے دیکھیے نا، یعنی کیوں ضرورت پیش آتی ہے؟ قرآن مجید ایک واضح کتاب ہے، سنت آپ نے جاری کر دی، کیوں ضرورت پیش آتی ہے؟ اس لیے کہ جب کسی واضح سے واضح کتاب کو یا واضح سے واضح عمل کو بھی آپ انسانوں سے متعلق کرتے ہیں تو انسان کے ساتھ دو بیماریاں لگی ہوئی ہیں اور پیدائشی، جب تک انسان نہ رہے ہماری ساری جد و جہد دنیا میں اصل میں ان دو بیماریوں سے لڑنے میں ہوتی ہے۔ ایک قلت علم، دوسری قلت تدبر۔ یعنی بات تو بالکل واضح تھی لیکن ہم اپنا علم اس کے مطابق نہیں لاتے، اور بجائے اس کے کہ اپنا علم بڑھا کے چیز کو سمجھیں، جس جگہ کھڑے ہوتے ہیں وہیں حکم لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح علم تو ہے، سیکھا بھی ہے، اپنا علم اس جگہ پہنچایا بھی ہے۔ یہ جو ہم درس نظامی میں بہت سے علوم عالیہ پڑھتے ہیں، کس لیے پڑھتے ہیں؟ یعنی اپنے آپ کو سطح پر لانے کے لیے جہاں ہم اللہ کی کتاب کو سمجھ سکیں۔
علمی سطح پر سمجھ سکیں. تو یہ ساری تیاری بھی کی ہے، اپنی طرف سے علم میں کوئی کمی نہیں کی، لیکن انسان کے اندر ایک غفلت شعاری ہے، ایک طرح کا تکاسل ہے. چنانچہ کیا ہوتا ہے، قلت تدبر پیدا ہو جاتی ہے، غور نہیں کیا. کنسنٹریٹ نہیں کرتا. غور نہ کرنے میں بعض اصولی منہاج بھی اثر انداز ہو جاتے ہیں. یعنی اگر تکاسل اور تغافل نہیں بھی ہے تو یہ چیز بھی اثر انداز ہو جاتی ہے. اس کی طرف میں نے بار بار توجہ دلائی اس ساری بحث میں کہ لفظ کا استقصاء کرنے میں غلطی ہو گئی. ایک معنی کی طرف آپ کی نگاہ تھی، لفظ 2-4 اور معنی میں بھی بولا جاتا تھا، دیکھا ہی نہیں. جملے کی تالیف کے بارے میں غور نہیں کیا کہ اس کے اندر کیا ندرت تھی جو تجرید کا عمل کر رہی تھی، سیاق و سباق کو نظر انداز کر دیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو آپ قلت تدبری کے ذیل میں رکھ سکتے ہیں. تو یہ بیماریاں انسان کو لگی ہوئی ہیں. یہ دیکھیے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. یعنی جب میں کسی واضح سے واضح چیز کے بارے میں قلت علم کی بنیاد پر یا قلت تدبر کی بنیاد پر کوئی چیز پیدا کرتا ہوں تو کوئی رائے قائم کروں گا نا، یا کسی متن کی شرح میں قائم کروں گا یا کسی اصل کی فرع میں یا اس کے اطلاق میں قائم کروں گا. یہ جیسے ہی میں قائم کروں گا تو اس کے مقابل میں کیا چیز آئے گی، کوئی دوسرا آدمی جس نے قلت علم کا بھی علاج کیا ہوا اور قلت تدبر کا بھی، فوری طور پر مجھ سے اختلاف کرے گا. ایسا ہی ہونا چاہیے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تفہیم اور تبیین ہو ہی نہیں سکتی، اس کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی جب تک ہم کسی متن یا کسی اصل کو محل اختلاف نہیں بنا لیتے. یعنی محل اختلاف وہ نہیں ہوتی، ہم اپنی ان کمزوریوں کی وجہ سے اس کو محل اختلاف بنا لیتے ہیں. تمام اختلافات کے اندر اگر آپ ادھر کے دیکھیں تو اعلیٰ کلام میں یہ پیدا ہی یہاں سے ہوتے ہیں، یا قلت علم سے ہو رہے ہوں گے یا قلت تدبر سے پیدا ہو رہے ہوں گے، پیدا لازماً ہو جائیں گے. یعنی اگر ایک آدمی رسول اللہ کے ساتھیوں میں سے آ کے صبح کے وقت یہ کہے گا کہ میں تو اپنے تکیے کے نیچے ایک کالا اور سفید دھاگا رکھ کے لیٹ گیا تھا اور قرآن مجید کی جو سورہ بقرہ کی آیت ہے اس کا مطلب یہ سمجھے گا، تو ظاہر ہے کہ یہ قلت علم بھی ہے، قلت تدبر بھی ہے، بلکہ اس سے بھی آگے کچھ ہے. تو ایک ہوتا ہے نا کہ بعض لوگ مغفل سے ہوتے ہیں. ایک شخص نے اگر یہ بات کی ہے تو کیا ہوگا، دوسرے لوگ ہنسیں گے، ٹوکیں گے، یا صبر سے کام لیں گے اور اصلاح کریں گے، بتائیں گے، کچھ نہ کچھ کریں گے نا اس کے نتیجے میں. تو اب ہوا کیا کہ سورہ بقرہ کی وہ جو آیت ہے جو روزے میں ہے وہ محل اختلاف ہو گئی. آیت خود اپنے اندر کوئی چیز نہیں رکھتی تھی، وہ تو قطعی الدلالہ تھی، قطعی الثبوت تھی، یعنی محل اختلاف بن گئی میرے رویے کی وجہ سے. تو تفہیم و تبیین کی حضور کو کیوں ضرورت پیش آئی؟ کوئی ضرورت نہیں تھی کرنے کی. اسی لیے پیش آئی کہ کوئی چیز یا محل اختلاف ہو گئی ہے، کوئی سوال لے کے آ گیا ہے، کسی نے کوئی غلط تشریح کر دی ہے، اور یا امکان ہے اس بات کا کہ محل اختلاف ہو جائے گی. ایک بابصیرت صاحب علم ہستی یہ محسوس کرتی ہے، جیسے ہم شاگردوں کے بارے میں دیکھتے ہیں. تو پہلے اس بنیادی بات کو سمجھ لیجیے، یہ محل اختلاف کو اگر میں قرآن کی تعبیر میں بیان کروں تو یہ کیا ہے، یہ فی ما شجر بیننا ہے. یعنی معاملہ اب ہمارے درمیان، قرآن کے الفاظ ہیں فی ما شجر بینہم، یہ ہمارے درمیان محل اختلاف بن گیا. یعنی جب ہم کسی عالم کی طرف بھی رجوع کرتے ہیں، شرع کے لیے کریں، فرع کے لیے، اطلاق کے لیے کریں، اس لیے کرتے ہیں، مان رہے ہوتے ہیں دونوں اس کو. تو یہ کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے کرتے ہیں کہ محل اختلاف ہو گیا معاملہ. تو یہ فی ما شجرہ بینانہ ہو گیا. فی ما شجرہ بینانہ کے بارے میں ہمیں ہدایت کیا کی گئی؟ اس میں رسول اللہ کی طرف رجوع لازم ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینہم، اس میں رسول اللہ کی طرف رجوع لازم ہے. اگر حضور دنیا میں موجود ہوں گے تو آپ کی بارگاہ میں پیش ہونا لازم ہے. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ تیرے پروردگار کی قسم یہ مسلمان نہیں ہو سکتے، مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک، یہ آپ کو حکم بنائے. کس میں؟ فی ما شجر بینہم. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ وہ فی ما شجر بینہم اگر میرا اور آپ کا جائیداد جھگڑا ہے تو اس سے زیادہ بڑا جھگڑا یہ ہے کہ میں قرآن کی آیت کا ایک مطلب سمجھ رہا ہوں، آپ دوسرا سمجھ رہے ہیں، اور جو لے کر آیا وہ موجود ہے، اور جو لے کر آیا وہ موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پابند کر دیا ہے مجھے. یعنی رسول اللہ پر کوئی ذمہ داری نہیں تھی، لیکن مجھ پر ذمہ داری ہے. کیا ذمہ داری ہے؟
حتیٰ یحکموک کا، مجھے جانا ہے آپ کے پاس، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور ہر حال میں آپ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ تو پہلی بنیادی بات تو یہ سمجھ لیجئے، اور پھر ذرا اس کے نتائج دیکھیے۔ مجھے جانا ہے، رسول اللہ کے زمانے میں میں جاؤں گا، حضور نے اس کے جواب میں اپنا فیصلہ دے دیا۔ حتیٰ یحکموک، یہ فیصلہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بقرہ کی وصایت میں سفید دھاگا تکیے کے نیچے نہیں رکھنا، اس کا مطلب یہ ہے، یہ فیصلہ ہو گیا۔ یہ فی ما شجرہ بیننا میں فیصلہ ہے حضور کا۔ یا آپ نے کسی اصل کی فرع کے اطلاق میں رہنمائی فرمائی اور آپ نے فرمایا نہیں، یہ اس طرح ہوگا۔ جیسے وہ مشہور واقعہ ہے نا کہ بھئی ہم اگر ہدی کے جانور لے کے جا رہے ہیں، رستے میں مر جائیں تو کیا کریں؟ تو اب ظاہر ہے کہ یہ ایک اصل ہے جس کی فرع کے بارے میں ایک سوال زیر بحث آ گیا ہے۔ فیصلہ دے دیا حضور نے۔ جب فیصلہ آپ نے دے دیا، یعنی فیصلہ دینا کوئی آپ کی ذمہ داری نہیں تھی، میرا فرض تھا، مجھے حکم دیا گیا تھا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم پیش کرو گے معاملہ جا کے۔ آپ نے فیصلہ دے دیا، آپ کے فیصلہ دینے کے بعد پھر ایک اور ذمہ داری مجھ پر ڈالی گئی ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ مجھ پر سے مراد یعنی رسول اللہ کے مخاطبین جو آپ کے ساتھ موجود ہیں، کیا ذمہ داری ڈالی گئی ہے؟ وہ یہ ہے کہ اب جو فیصلہ ادھر سے صادر ہوگا، دیکھیے اب یہاں نہ قرآن ہے نہ سنت ہے، فیصلہ صادر ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت زیر بحث ہے کہ جو پہلے تو یہ کہ مجھے جانا تھا، خواہ میرا ذاتی مسئلہ تھا جانا تھا، خواہ میرا دینی مسئلہ تھا جانا تھا۔ یہ تو نہیں کہا گیا کہ مجھے تحکیم کے لیے صرف دنیاوی مسئلوں میں جانا ہے، دینی دنیاوی کوئی مسئلہ درپیش ہے، مجھے تحکیم کے لیے حضور کی طرف جانا ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا پہلا کام۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اب جو فیصلہ وہاں سے صادر ہوگا، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، دیکھیے الفاظ کے استعمال ہوئے، فیصلہ صادر ہوا ہے۔ اب جو فیصلہ ہے، اس فیصلے کے لیے دل میں تنگی بھی محسوس نہیں کرنی، اور وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا ہے۔ یہ قرآن ہے یا کوئی اور چیز پڑھ رہا ہوں؟ قرآن مجید ہے نا۔ صحابہ کرام اس کے پابند تھے، آپ کے صحابہ پر لازم تھا کہ اگر انہیں کوئی چیز ایسی پیش آ گئی ہے جو فی ما شجرہ بینہم ہو گئی ہے، بڑے غیر معمولی الفاظ ہیں قرآن، فی ما شجرہ بینہم ہو گئی ہے، یعنی ایک آیت کے مفہوم کے بارے میں کوئی اختلاف ہے تو فی ما شجرہ بینہم، اگر کسی اصول کے اطلاق کے بارے میں کوئی اختلاف پیدا ہو گیا یا امکان ہے اس کا تو فی ما شجرہ بینہم۔ حضور امکانی قضیوں کے بھی فیصلے فرما دیتے تھے۔ مثلا آپ کو اس امکان کے بارے میں اندیشہ ہوا کہ میرے بعد خلافت کا جھگڑا پیدا ہو جائے گا، نزاع پیدا ہو جائے گی، تو آپ نے فیصلہ فرمایا نا۔ تو اسی طرح سے کسی موقع پر یہ اندیشہ کر کے کہ قرآن کی فلاں آیت کے بارے میں کوئی آدمی اپنی غفلت کی وجہ سے یا اپنے عدم تدبر کی وجہ سے یا اپنی قلت علم کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا کر دے گا، تو کبھی آپ نے خود بھی اس میں کوئی بات فرما دی، کبھی سوال کے جواب میں کہہ دی جب لوگوں نے رجوع کیا۔ تو میں پہلے عرض کر چکا کہ ذمہ داری کوئی نہیں، لیکن آپ کی رافت، آپ کی شفقت، آپ کی نصح و خیرخواہی کے نتیجے میں یہ فیصلہ آپ نے دے دیا، تو فیصلے کی طرف رجوع کرنا ذمہ داری تھی۔ قرآن نے لفظوں میں بیان کر دیا، صرف یہی نہیں کہا کہ بات یہاں سے شروع نہیں کی اگر آپ فیصلہ دے دیں، نہیں، مجھے کہا گیا ہے حتیٰ یحکموک، مجھے جانا ہے، اور اگر فیصلہ صادر ہو گیا تو اس کو دل میں کوئی تنگی محسوس کیے بغیر ماننا ہے، اور پھر اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا ہے۔ یہ رسول کی حیثیت قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ اور یہ آیت آئی کہاں ہے؟ اس کو پیچھے دیکھیے، یہ اسی سیاق میں آئی ہے کہ لوگوں نے اپنے نفاق کی وجہ سے پیغمبر کو یہ حیثیت نہیں دی، اور اس میں اس سے پہلے وہ بات کہی گئی ہے کہ ما ارسلنا من رسول اللہ یطاع باذن اللہ، کہ رسول کی اطاعت ہونی ہے اللہ کے اذن سے۔ تو یہ سیاق خود بتا رہا ہے کہ یہاں اطاعت وہ قرآن اور سنت دینے اور لینے والی اطاعت زیر بحث ہی نہیں ہے، یہ اس سے آگے کی اطاعت زیر بحث ہے، یعنی شخصی حیثیت سے رسول اللہ کا یہ مقام ہے۔ جس طرح یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے، تو حضور کے پاس جاؤ اور درخواست کرو کہ آپ بھی استغفار کریں، حکم دیا گیا ہے نا اسی کے گرد و پیش میں۔ اسی طرح یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی محل اختلاف ہو گئی یہ چیز، یعنی سبب کوئی بھی ہو سکتا ہے، یا حضور نے خود محسوس کر کے کہ یہ چیز محل اختلاف ہو سکتی ہے، کوئی
فیصلہ دے دیا، کوئی حکم دے دیا. اس میں دیکھیے آخری پیراگراف میں نے حکم اور فیصلے کے الفاظ استعمال کیے ہیں. تو یہ فیصلہ حاصل کرنے کے لیے جانا بھی ایمان کا تقاضا، اس کو دل میں کوئی تنگی محسوس کیے بغیر ماننا بھی ایمان کا تقاضا. تو اس لیے یہ بات تو صریح نص میں بیان ہو گئی ہے، نہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ میں قرآن و سنت کو آپ سے لینا اور ماننا مراد ہے، اور نہ اس آیت میں. یہ سب معاملات اصل میں فی ما شجرہ بیننا، اور یہ اگر آپ دیکھیں تو پیدا ہی تفہیم و تبیین کے باب میں ہوں گے. یعنی وہاں تو اگر ہم نہ مانیں، قرآن کو نہ مانیں یا سنت کو نہ مانیں، تو ہم حضور کو نہیں مان رہے، وہ حضور سے اختلاف ہو گیا ہے معاذ اللہ. اس لیے وہ زیر بحث ہی نہیں ہے. زیر بحث کیا ہے؟ فی ما شجرہ بینہم، ہمارے درمیان فہم میں اختلاف ہو گیا، سمجھنے میں اختلاف ہو گیا، کسی ذاتی مسئلے میں اختلاف ہو گیا. اس میں سب کا احاطہ کر لیا ہے. ہر طرح کے معاملے میں رسول اللہ موجود ہوں گے تو آپ کی طرف رجوع کیا جائے گا. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جب رجوع کیا گیا یا کسی چیز کو محل اختلاف قرار دے کر حضور نے کوئی فیصلہ فرما دیا، کوئی حکم دے دیا، تو کیا حکم تھا؟ یعنی جانا بھی ضروری تھا، ماننا بھی ضروری تھا. مجھے یا آپ کو بعد کے زمانوں میں اطلاع ملی کہ ایسا ایک حکم اور فیصلہ کسی محل اختلاف میں دیا گیا تھا. اس کے بارے میں میرا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ وہی جو رسول اللہ کی موجودگی میں، جو رسول اللہ کی موجودگی میں، اس لیے کہ میرے لیے وہ اللہ کے رسول ہیں. مجھے اطلاع مل گئی کہ حضور کا فیصلہ، تو اب حضور موجود ہے تو آپ کے پاس جانا لازم، حضور کے فیصلے کی اطلاع مل جائے تو اسے پانا لازم. تو مسلمان امت نے بالکل درست رویہ اختیار کیا. یعنی جب صحابہ کسی چیز کو روایت کر دیں گے تو اب اس کے بعد اس کو جانا ہے، اس کو دیکھنا ہے، اس کو تلاش کرنا ہے. یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری امت میں ایک بہت بڑی تعداد نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا کہ وہ حضور کے اس طرح کے فیصلوں کو اکٹھا کریں گے، اس طرح کی ہدایات کو اکٹھا کریں گے. یعنی قرآن اور سنت تو ان کے پاس موجود ہے، وہ اس کے لیے بھی نکل کھڑے ہوئے. تو یہ جو حدیث کو جسے ہم کہتے ہیں، یعنی روایات کو جمع کرنے کا کام ہوا، اتنے بڑے پیمانے پر ہوا. یہ محض کوئی تہذیبی روایت نہیں ہے، یہ قرآن مجید کے اس حکم کا امتثال ہے. یہ کیا ہے، بالکل درست کیا ہے. اسی لیے میں اس کو مسلمانوں کا سب سے بڑا علم بھی کہتا ہوں. بڑی محنت کی ہے لوگوں نے. یعنی یہ چیز ہم پر لازم ہو گئی جب ہمیں اطلاع مل گئی. دیکھیے اطلاع نہ ملے کوئی ضروری نہیں، اطلاع پر اطمینان نہ ہو. کوئی صحابی اپنے طریقے کے اوپر یہ سمجھتا ہے کہ اسے آگے نہیں بیان کرنا. دیکھیے وہاں صحابہ پر وہ ذمہ داری نہیں ڈالی گئی. یہ غور سے دیکھ لیجئے، اس آیت کے اندر یہ ذمہ داری تھی کہ سیدنا صدیق کو بھی اگر کوئی مسئلہ درپیش ہے تو جائیں گے آپ کے پاس، لیکن وہ جو فیصلہ یا حکم ملا اس کو اب آگے بیان کرنا بھی ذمہ داری ہے. نہیں، قرآن نے نہیں بیان کیا، امتثال امر کرنا تھا. انہیں فیصلہ کرنا تھا کہ آگے بیان کروں یا نہ کروں. انہوں نے کر دیا. تو جس طریقے سے حضور کا فیصلہ جب ان کے سامنے آیا تو امتثال ضروری تھا، جب وہ بیان ہو گیا تو میرے لیے امتثال ضروری ہو گیا. تو اب اس کو پانا بھی ہے، اس کو جاننا بھی ہے. اس بنیاد پر امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ یہ علم الخاصہ ہے، اور مسلمانوں میں جو لوگ علم سے متعلق ہوں یہ ان کا فرض ہے، اور ایک لحاظ سے پوری امت کے لیے فرض کفایہ بن گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فیصلوں اور ان احکام کو تلاش کیا جائے. جہاں کہیں جب اطلاع ملتی تھی تو جاتے تھے. تو جانا ضروری، ان کو جمع کرنا ضروری، ان کی تحقیق کرنا ضروری. تحقیق لازماً ہوگی. یہ جتنی تحقیق ہم کرتے ہیں یا کسی روایت پر اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں، یہ رسول اللہ سے اس کی نسبت کے بارے میں اطمینان کی بحث ہے. یعنی یہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ دوسری طرف بھی تنبیہ ہے کہ میری نسبت سے کوئی غلط بات بیان نہ ہو جائے. تو ہمارے ہاں جو محدثین نے اصول بنائے کہ سند اس طرح دیکھیں گے، متن اس طرح دیکھیں گے، وہ اصل میں اطمینان کے لیے. پورا پیراگراف آپ پڑھیے تو اس میں یہ بتایا گیا کہ جب مجھے صحت پر اطمینان ہو گیا کہ یہ بات تو حضور کی ہے، تو اب اطلاع ملی پہلے تو اس کو تلاش کرنا ضروری تھا، اور جب مجھے اطمینان ہو گیا تحقیق کے بعد کہ وہ بات صحیح ہے تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ضروری ہے. یہ براہ راست نص صریح میں حکم بیان ہوا ہے، اس لیے میرے نزدیک اس کے بارے میں تو کوئی بحث ہی پیدا نہیں ہوتی. تو یہ موقف ہے میرا، اسی کو میں نے اس کتاب میں بڑی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ ابتدا ہی میں بیان کر دیا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی منصبی ذمہ داریاں دو تھیں، پر خلاصہ کر دوں. جو دین آپ کو دیا گیا قرآن اور سنت کی صورت میں، اس کا بلاغ مبین.
جس عدالت کو آپ کے ذریعے سے برپا کیا گیا اس میں جو حکم دیا جائے اس کی پیروی، اس میں آپ مامور تھے، یہاں تک کہ حدیبیہ کا معاہدہ لکھنے کے لیے بھی مامور تھے، تو اس میں بہت سے احکام ہیں جو آپ کو دیے گئے۔ یہ منصبی ذمہ داری ہیں۔ تفہیم و تبیین آپ کی کوئی منصبی ذمہ داری نہیں، یہ آپ کی رفعت، آپ کی رحمت، اپنی امت کو اختلافات سے بچانے کے لیے آپ نے اپنے طور پر بھی کسی موقع پر رہنمائی فرمائی، سوال کا جواب بھی لیا۔ امت کی، مخاطبین کی، صحابہ کی ذمہ داری تھی کہ اگر ایسی کوئی چیز آئے ذہن میں، خواہ کسی متن کے بارے میں آئے، خواہ کسی اصل کے اطلاق کے بارے میں آئے، رجوع آپ کی طرف کیا جائے گا۔ اس وقت بھی اگر کوئی چیز مجھے معلوم ہو کہ حضور کا فلاں حکم یا فیصلہ دنیا میں کہیں پایا جاتا ہے تو مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کی طرف رجوع کروں۔ ظاہر ہے یہ جو لازم ہونا ہے یہ بالکل صحیح کہا ہے امام شافعی نے، یہ فرض کفایہ کے درجے میں ہے، یعنی بحیثیت امت علماء یہ جدوجہد کرتے ہیں، وہی یہ سب کام کریں گے، آج بھی کر رہے ہیں، تو یہ لازم ہے۔ مل جائے تو ہمارے ائمہ فقہ جب بیان کرتے ہیں نا کہ اگر تمہارے سامنے حضور کا فیصلہ آ جائے تو ہماری رائے کو دیوار پر دے مارو، بالکل درست کہتے ہیں، یہی حکم دیا گیا ہے وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ جی آپ صاحب، بہت ہی اہم گفتگو آج ہم نے آپ سے کی۔ دین کا تنہا ماخذ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ قرآن و سنت دین کے مستقل سورسز کے طور پہ ملے ہیں، اور حدیث کے اندر اسی دین کی تفہیم و تبیین، شرح و وضاحت ہوتی ہے۔ حدیث کو ماننا کیوں ضروری ہے، قرآن مجید کا وہ کیا حکم ہے جس کی وجہ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اپنے اختلافات کے معاملوں میں انہیں حکم بنانا لازم ہے، اور حدیث کے بارے میں یہ نقطہ نظر کس وضاحت سے آج بیان ہوا ہے، اس پر کوئی ضمنی اشکالات پیدا ہوتے ہیں تو دوبارہ زیر بحث لائیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔